رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كل من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سماء صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج میرے لیے لمحہ انتہائی باعث برکت اور قلبی مسرت کا باعث ہے کہ میں ادارہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حسن ابدال میں حضرت قبلہ محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ منصور رضا صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اس مستند و معتبر اور باوقار ادارے میں حاضری کا شرف پا رہا ہوں. اللہ رب العالمین جل وعلا ادارہ فیضان مصطفیٰ کو بہت ترقی عطا فرمائے. یہاں کے طلباء اور اس کے معاونین کو اللہ رب العالمین جل وعلا بے برکت عطا فرمائے. بالخصوص محسن اہل سنت حضرت قبلہ علامہ منصور رضا صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو اللہ رب العالمین کامل صحت دے اور ایسی ہستیوں کو اللہ رب العالمین چرخ اہل سنت پر تادیر سلامت رکھے اور ان کے فیضان کو اللہ رب العالمین فیض عام فرمائے. آپ یقین کیجئے کہ میری اور جتنے اساتذہ یہاں موجود ہیں میں تمام کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے ساتھ موجود حضور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی فدا حسین رضوی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ ادارہ فیضان مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سینئر اساتذہ اور تمام اکابر کی خدمت میں اللہ رب العالمین نے برکتیں سعادت عطا فرمائیں. میں جب اس علاقے میں آیا اور اس ادارے کا بھی مجھے حضرت علامہ قریشی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ نے دورہ کرایا تو میں نے یقین کیجیے اپنی روح کے اندر ایک تسکین اور ایک خوشی اور انبساط کو محسوس کیا کہ اتنا وسیع اور عریض ادارہ اہل سنت و جماعت کا فکر امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترجمانی کا یہ ادارہ جو محسن اہل سنت حضرت علامہ منصور رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ نے بنایا. اللہ رب العالمین اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے اور آپ طلباء کو اللہ رب العالمین علم نافع دے. مجھے اور آپ کو یہ زندگی بہت محدود وقت کے لیے ملی ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت اور فرمانبرداری کے لیے دی ہے. اگر زندگی سے اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری اور اس کے احکام کی تعمیل کو نکال دیا جائے الیاذ باللہ تو زندگی صرف شرمندگی اور بربادی ہوتی ہے. اور پھر دین متین میں اللہ کی قدرت کی نظر میں اور اس کے محبوب کی نظر میں جو امتیازی وصف رکھنے والے جو لوگ ہیں امتی ہیں ان میں علماء ہیں اور طلباء ہیں
اور پھر ان علماء اور طلباء سے محبت کرنے والے ہیں اور ان کے سامعین ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ ارشاد پاک جو آپ کی مبارک زبان سے جاری ہوا، جو سرکار نے فرمایا تھا کہ کن عالماً، عالم بن جاؤ، اس لیے کہ علم ہی انسانیت کا سب سے بڑا شرف ہے۔ ایک زاویے سے دیکھا جائے تو انسانیت کا سب سے بڑا شرف نبوت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء بھیجے اور مبعوث فرمائے تبلیغ کے لیے، وہ تمام انسان ہی تھے، نوع انسان اور جنس بشر سے تھے۔ ہمارے علماء نے، جمہور نے یہ بات لکھی کہ جنوں میں کوئی نبی نہیں آیا، نبی جتنے آئے وہ انسانوں میں آئے، اور فرمایا کہ جنس بشر سے تھے، یعنی عورتوں میں کوئی نبی نہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا، جمہور کا یہی موقف ہے۔ تو جو انبیاء آئے ہیں وہ انسانوں میں آئے ہیں، اور جن سے بشر سے آئے ہیں اور مرد آئے ہیں۔ تو انسان سے ہونا اور کسی اور نوع سے نہ ہونا، بشر میں سے ہی ہونا، جنات سے نہ ہونا، مرد سے ہونا، عورتوں سے نہ ہونا۔ تو انسانیت کا سب سے بڑا شرف تو نبوت ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے آقا جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اس کے مرتبے بھی ختم کر دیے، اس کے زمانے بھی ختم کر دیے۔ اور ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ختمی مرتبت بھی ہے اور ختمی زمانی بھی ہے، یعنی جو نبوت کا سلسلہ، بعثت کا، دنیا میں بھیجے جانے کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا، اور رسالت کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام سے ہوئی۔ بخاری شریف کی حدیث سے رسول کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے رسول جو بنائے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام، اور سب سے پہلے نبی جو بھیجے گئے وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو رسالت اور نبوت میرے اور آپ کے آقا پر ختم ہو گئی، اور یہی عقیدہ ختم نبوت کا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور یقیناً انبیاء کرام انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن وہ سید الانس والجن ہیں، یعنی کوئی انسان شرف و مقام میں ان کے مرتبے جیسا نہیں، کوئی بشر رفعت و مقام میں ان کی بزرگی جیسا نہیں۔ کیا خوبصورت بات ایک بندے نے لکھی ہے کہ وجود انسانیت ناز کر اس ذات اقدس پر کہ تیری عظمت کا باعث ہے محمد کا بشر ہونا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور سید عالم سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں۔ انبیاء کے لیے جو سب سے بڑا وصف قرار دیا گیا وہ علم ہی تھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام مخلوق پر جو فوقیت اور تفوق اور بلندی اور ان کا امتیاز بنا وہ کیا تھا؟ قرآن نے ذکر کیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو ہر شے کا علم دے دیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ علم ہی روشنی ہے، علم ہی نور ہے، یہی اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ سے ملنے والی سب سے بڑی نعمت ہے۔ میرے آقا مجدد اعظم، امام اہل سنت، مجدد ملت حاضرہ، مؤید ملت قاہرہ، مجدد مئت مستمرہ، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ سے فتاوی شریف کے اندر یہ بھی بات پوچھی گئی کہ علم افضل ہے یا عمل؟ علم افضل ہے یا عمل؟ آپ تحریر فرماتے ہیں علم افضل ہے۔ پھر اس کا حاشیہ بزرگ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جاہل کو اگر دیکھیں گے اور عالم کو دیکھیں گے، دو بندے ہیں، ایک عالم ہے اور ایک جاہل ہے۔ عالم کے پاس تو علم ایسے ہی ہے اور جاہل عمل کے پیچھے زیادہ لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا اب اس کے اندر بیلنس کیا ہوگا؟ فرمایا اس میں بیلنس یہ ہوگا کہ عالم کے لیے عمل افضل ہے اور جاہل کے لیے علم افضل ہے، یعنی نفس علم ہی افضل ہے کیونکہ وہ روشنی ہے، وہ نور ہے، وہ اللہ کا انعام ہے۔ کیونکہ میں اور آپ کیسے پیدا ہوئے ہیں؟ عبادت کے لیے پیدا ہوئے اللہ کی، اور عبادت کیسے؟ وہ معرفت کے بغیر نہیں مل سکتی، اور معرفت علم کے ذریعے آتا۔ ہمارا رب کون ہے؟ ہم کون ہیں؟ کس نے ہمیں پیدا کیا؟ ہماری کیا ذمہ داری؟ کیوں ہم پیدا ہوئے؟ کیوں مر جائیں گے؟ کس کے پاس پہنچیں گے؟ یہ بنیادی علم ہے۔ اور سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ سارے مسلمان اس علم کی گہرائی اور درک کو حاصل کرنے کے لیے نہ نکل پڑیں، بلکہ کچھ ذہین اور فتین لوگ نکلے جو اس علم کو حاصل کریں اور لوٹ کر اپنی بستیوں کی طرف آئیں، اور پھر وہ آ کر اپنی قوم اور اپنے اہل علاقہ کو اللہ کے فرمان بتائیں اور نیک کاموں کی بشارت دیں اور برے کاموں سے ڈرائیں، اور یہی وہ علماء ربانیین ہیں۔
اور آپ نے میرے بچوں بزرگوں جو گھروں کو چھوڑا اور آئے ہیں، یہ آپ کو چنا گیا ہے، کیونکہ آپ کی عمر سے ہم ہو کر آ گئے ہیں، تو ہمیشہ بندہ تجربے والے سے مشورہ لیتا ہے۔ میں کیونکہ آپ کی عمر کے تو ہمارے بچے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں جو بات دو چار ذکر کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلی مثال یہ، جس عمر میں بیٹا آپ ہیں، اس عمر میں فیصلے کی صلاحیت آپ میں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا کام صرف نظام، قانون اور بات کو فالو کرنا ہونا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر حضرت محسن اہل سنت حضرت علامہ منصور رضا صاحب کے حوالے کر دیں۔ وہ کہیں گے رائٹ تو رائٹ، لیفٹ تو لیفٹ۔ یہ آپ کی عمر ہے۔ جب آپ علم کی تکمیل کریں گے، اس کے بعد آپ کا شعور اتنا بالغ ہو جائے گا اور آپ اتنے باصلاحیت ہو جائیں گے کہ آپ کسی حوالے سے کوئی نظریہ قائم کر سکیں گے۔ مثلا میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کی مثال اس ادارے کے اساتذہ کے سامنے کیسی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کہیں گے چلے آپ ہماری عمر سے ہو کر آ گئے، لیکن آپ بھی ایک عمر سے ہو کر آ گئے ہیں، 1 سال کی عمر، 2 سال کی عمر۔ آپ اپنے آپ کو تھوڑا بچپن میں لے جائیں، آپ کے چھوٹے بھائی بھی ہوں گے، یہ بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے ہر للچائی ہوئی چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کے اندر کشش آتی ہے۔ امی جان نے ابھی یا بڑی بہنوں نے ابھی کچن کے اندر، باورچی خانے کے اندر چھری تیز کی، بچہ بھاگتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے، ایسا ہے کہ نہیں؟ امی نے ماچس رکھی تو وہ ماچس جو جلتی ہے اور اس سے جو شعلہ نکلتا ہے، اس میں اس کو جستجو ہوتی ہے، کیا ہے یہ، کچھ میری ضرورت کی چیز اس کے اندر ہے، اور فوراً دیکھے چھوٹا سے بچہ شعلہ جیسے روشن ہوتا ہے اس کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ماچس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ امی جو ہیں یا بڑی بہنیں جو ہیں یا ابو جو ہیں، والد صاحب، وہ ڈانٹتے بچے کو کہ نہیں، چھری ہاتھ میں نہیں لینے دیتے، اور وہ اس عمر میں سمجھتا میرا اگر کوئی دشمن ہے تو میری ماں اور باپ ہے، کیوں؟ کیونکہ میرے مراد تک پہنچنے نہیں دیتے، جو میں چاہ رہا ہوں اس تک پہنچنے نہیں دے رہے۔ لیکن وہ نادان ہے، اس کو پتا نہیں، جس کو وہ زندگی سمجھ رہا ہے اس کی موت ہے۔ چھری اس کے ہاتھ میں دے دی جائے تو خود کو مار دے گا، لیکن جو وہ جوان ہو جاتا ہے یا سمجھدار ہو جاتا ہے، نفع اور نقصان کو سمجھنے والا ہو جاتا ہے، تو پھر ماں کے ہاتھ پاؤں چومتا ہے، ابا کے ہاتھ پاؤں چومتا ہے، وہ کہتا میں نادان تھا، اپنی مرضی چلا رہا تھا، لیکن آپ میرے محسن تھے جو آپ نے مجھے اس غلط چیز کے درمیان حائل ہو کر اس سے روکا۔ اگر میں جس چیز کو اپنے بھلائی اس عمر میں سمجھ رہا تھا، کچا دماغ تھا، جس کی ظاہری صورت کو دیکھ کر، رنگت کو دیکھ کر میں للچا گیا اور میں سمجھا میرے لیے نفع اس کے اندر ہے، لیکن میری موت تھی اس میں، تو وہ امی ابو کے ہاتھ چومتا اور کہتا ہے کہ شکر ہے آپ نے مجھے ماچس کے قریب جانے سے روکا، چھری کے قریب جانے سے روکا۔ بتائیے ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کوئی میں لطیفہ تو نہیں سنا رہا، کوئی کہانی تو نہیں سنا، یہ تو پریکٹیکل عملی زندگی، بالکل طلباء کی زندگی اپنے اساتذہ کے سامنے ایسی ہے۔ اس عمر میں آپ کو بے شمار چیزیں للچاتی ہوئی نظر آئی۔ یہ بڑی گاڑی میں جا رہا ہے، یہ بڑے گھر میں رہ رہا ہے۔ میرے بچوں میں آپ کو اللہ کی رضا کے لیے صحیح نصیحت دیتا ہوں، یہ آپ کے ذہن میں وہی فطور ہے جو بچے کو آگ اور ماچس کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں للچانی کے نہیں، وہ وقت ابھی آیا نہیں ہے، رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو آرام ہو ہی جائے گا، پروسیس سے چلیں۔ یہ عمر آپ کی مطالبے کے نہیں، عمل کی ہے۔ جس دن انشاءاللہ اس ادارے کے باہر آپ کھڑے ہوں گے، گاڑی والے آپ کے قدم کو چھو رہے ہوں گے، لہٰذا ہر کام کا ایک وقت ہے۔ اس وقت آپ کا کام جو ہے، جو اساتذہ نے آپ کو سبق دیا ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ میں خود اپنے چھوٹے بچے کو یہ سمجھاتا ہوں کہ تم اس وقت، یہ تمہاری عمر نہیں فیصلہ کرنے کی، جو تمہارے بڑے فیصلہ کرے تم اس کو فالو کرو۔ جیسے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ چھری ہاتھ میں نہیں لیں گے، بڑوں نے فیصلہ کیا ماچس نے، اس عمر میں سمجھتا ہے کہ میرا دشمن یہ میری ماں ہے، لیکن جب اس کو سمجھ میں آتی ہے، سر پکڑ کے بیٹھتا میں کتنا احمق اور بے وقوف تھا کہ اگر میں اپنی ماں سے چھپ کر ماچس لیتا تو خود کو جلا دیتا۔ کئی ایسے حادثے ہو بھی جاتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ آپ اخبارات میں دیکھتے ہیں ہمارے بھائی بیٹھے رپورٹنگ کرتے ہیں کہ بچے جہاں ماں باپ کی نظروں سے غافل ہوتے ہیں، ایسا کام کر لیتے ہیں کہ بچے اپنے کو آپ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس عمر میں اپنا ذہن آپ سارے پیارے بچے بنا لو کہ جو لائن کھینچ دی گئی اسی پر ہم چلیں گے۔ اب ہمارے اندر
ہم اس مقام پر نہیں کہ ہم کوئی لائن بنائیں، نہیں، ہمارا وقت نہیں آیا ہے۔ آپ اس وقت کی تھوڑی سی پابندی کریں، پھر جب آپ اس ادارے سے علم کی تکمیل کر کے فارغ ہوں گے نا، تو پھر آپ کے سامنے واقعی میں بات ہوگی اور آپ کہیں گے ہاں حسن ابدال کے ہمارے مدرسے میں ایک شخص آیا تھا اور اس نے یہ بات کی تھی۔ آپ کہیں گے ہاں واقعی میں بات بالکل ٹھیک کی تھی، میں نے اپنا ٹائم لگا دیا اور میں کامیاب ہو گیا۔ اور دوسری چیز میں آپ کی عمر کے اعتبار سے پریکٹیکل بتاؤں، اس عمر میں میرے بچوں شیطان ایک وسوسہ دیتا ہے، یار یہ سب ایسی ہے، کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے۔ ایک وسوسہ یہ بھی آتا ہے، ابھی 2022 چل رہا ہے، آپ گھڑی میں دیکھتے ہیں ابھی 2022 ہے، میں درس نظامی مکمل کروں گا تو 2030 ہوگا، 7 سال مکمل ہو، میں حفظ مکمل کروں گا تو 2024 ہوگا، یہ 2 سال بھی کبھی گزریں گے۔ یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ایسا وسوسہ آتا نہیں آتا، یہ 2 سال بھی کبھی گزریں گے، میں بھی کبھی پڑھ پاؤں گا۔ اس سستی میں وہ آپ کے موجودہ وقت کو ضائع کرتا ہے، اور جیسی جیسی وقت گزرتا ہے پیچھے جو آپ نے وقت کھو دیا ہے ان کتابوں کو دیکھ کر، اور آپ کے ساتھی جو ترتیب کے ساتھ اس مرحلے کو پورا کر جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو گلٹی آپ کو شرمندہ کرتا ہے، دیکھ تو نے غفلت کی، وہ بڑھ گیا آگے۔ یعنی شیطان انسان کا ایسا دشمن ہے، پہلے آپ کو آپ کے مفید کام سے مشکوک کرے گا، اور پھر وہ کام اگر آپ نے ضائع کر دیا تو پھر آپ کو ملامت بھی پوری زندگی کرے گا، اور آپ کے دوست حفاظ بھی بن جائیں گے، عالم بھی بن جائیں گے، اللہ کے دین کی خدمت کریں گے۔ بس زندگی تو جانور کی بھی انسان کی بھی، لیکن ہماری زندگی ان کا ہے کس لیے ہے کہ جو اللہ کے دین کے کام آئے۔ ایک وفادار آدمی اسی کام کے لیے ہوتا ہے کہ میں اپنے آقا کے کام آؤں، میں اپنے محسن کے کام آؤں۔ تو لہٰذا اس عمر کے اندر آپ نے مستقبل کی کوئی معاملہ سازی نہیں کرنی، آپ نے اپنا مستقبل اپنے ماں باپ اور اپنے استادوں پر چھوڑ دینا ہے۔ جس طرح آپ نئے علاقے میں جا رہے ہیں، بات کو سمیٹتا ہوں، آپ نئے علاقے میں جا رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا، آپ نے اپنا سارا اعتماد ڈرائیور پہ چھوڑ دیا ہے اور آپ خود سو گئے۔ وہ ڈرائیور، آپ کو پتا ہے کہ ڈرائیور جو ہے وہ آپ کو منزل پر پہنچائے گا۔ یہی مثال حضرت علامہ منصور رضا صاحب کی ہے، یہی آپ کے اساتذہ کی ہے۔ آپ جس مشن پر لگے وہ کریے، آپ کا مستقبل کیا ہے وہ ان کے ہاتھوں میں، انشاءاللہ اس سے زیادہ اللہ رب العالمین عزت عطا فرمائے گا جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آج یقین کیجئے، میں ایک بات آپ سے عرض کروں، تحریس نعمت کے لیے مجھ جیسے آدمی کو کوئی 50 روپے مزدوری پر نہ رکھے، لیکن ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ دین کی برکت ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں میں نے قدم نہیں رکھا، بڑے سے بڑا، یہ صرف دین کی برکت ہے۔ آپ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بہت بڑے مخلص ہیں، یہ صرف دین کے نام لینے سے کشادگی ہے۔ اگر دنیا دیکھیں تو دنیا بھی اس کے لیے کشادہ ہے، لیکن ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، ہمارے لیے مقصد دنیا نہیں آخرت ہوتی ہے، کہ قیامت کے دن ہم اٹھیں تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت ہم پر ہو کہ اس نے میرے دین کے تحفظ کے لیے اور میرے دین پر پہرا دینے کے لیے اپنی زندگی کے عارضی سکون کو چھوڑا، تو پھر اللہ رب العالمین جل وعلا ان علماء اور ان طلباء کو پڑوس جناب رسول اللہ کا عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا علماء کے لیے زندگی بھی بحال ہے اور آخرت بھی بحال ہے۔ بات کو میں سمیٹتا ہوں، حضرت غوث اعظم ہمارے آقا و مولا ہے، آپ کے ملفوظ میں درجنوں جگہ یہ بات لکھی ہے کہ آپ کا کوئی قریبی مرید بیٹھا ہو اور ایک مدرس آئے جو قرآن و سنت پڑھاتا ہو، غوث پاک اس کو ہاتھ سے پکڑ کے اٹھا کے ادھر جاؤ، اور آپ کے قریب وہ بیٹھتا تھا جو مدرسہ پڑھتا تھا یا پڑھاتا تھا۔ میرے بچوں، جن کو آپ اللہ کا ولی یقین کرتے ہو وہ ہے ولی، ان کے نزدیک مقبولیت کوٹھی بنگلہ گاڑی نہیں، ان کے نزدیک مقبولیت قرآن و سنت کی تبلیغ ہے۔ اپنے مرتبے کو جانیے، آپ عام لوگ نہیں، آپ وہ ہیں جن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہے ہیں جو کائنات کے سب سے بڑے سچے جناب محمد رسول اللہ۔ آقا کریم فرماتے ہیں عالم بن جاؤ، کن عالما او متعلما او کما قال، عالم بن جاؤ یا ان کے شاگرد بن جاؤ، او مستمعا یا ان کے سننے والے بن جاؤ، او محبا یا ان کے چاہنے والے بن جاؤ۔ فرمایا پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ سیدھا راستہ جو جناب رسول اللہ نے دکھایا وہ یہی ہے۔ ایک حدیث پاک پڑھ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔
یہ تو میں نے ایک لاجیکل بات آپ کے سامنے عقلی بھی کی ہے کہ آپ کس عمر میں اور آپ نے کیا سوچنا ہے. آپ کا کام ہے صبح ہو اٹھ کر مدرسے کے ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا ہے کہ پہلا پیریڈ یہ، دوسرا پیریڈ یہ، تیسرا سبق سنانا ہے، سب کی سنانا، منزل سنانا، بس یہی آپ کی زندگی ہے. آگے کا کام آپ کا نہیں ہے. اگر آگے کی فکر آئے گی نا بچوں، تو میں آپ کو درمندانہ طور پر آپ کا ایک دوست ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں 3 دفعہ لا حول پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس الٹے کندھے کے اوپر تھتکار دینا، کیونکہ شیطانی خیال ہوگا. آپ کے فیوچر کے بارے میں، میرا مستقبل میں کیا ہوگا، میری روٹی کا کیا ہوگا، میں کیسے چلوں گا. بغیر محنت کے کوئی کامیاب نہیں ہوتا میرے بچوں. اگر مستقبل کا خیال آپ کے اندر آج کیا ہوگا، یہ شیطان کا وسوسہ ہوگا. آپ نے 3 دفعہ لا حول پڑھ کے اپنے بائیں کندھے پر تھوک دینا ہے تاکہ وہ خبیث خیال آپ کے ذہن سے نکل جائے، کیونکہ آپ کا مستقبل سوچنا آپ کا کام نہیں، حضرت کا کام. بچے کو پالنا بچے کا کام نہیں ہوتا، باپ کا کام ہوتا ہے. اس لیے وہ سردی اور گرمیوں سے بچ کر وہ جوان ہو جاتا ہے. تو آپ جیسے ماں باپ کے ہاتھ پر آپ بچے تھے نا، اسی طرح حضرت اور اپنے استاذوں کے ہاتھ پر آپ بچے ہیں. خلاصہ کیا ہے بات کہنے کا؟ بات یہ ہے کہ آپ نے مستقبل کو نہیں سوچنا، جو پریزنٹ اور حال ہے اسی کو فالو کرنا ہے. بس اس بات کو پابندی سے پکڑ لیں، انشاءاللہ ترقی آپ کے قدموں کو چومے گی. اور کبھی آپ اجرت اور نفع کی امید نہیں رکھنا کہ میں یہ کروں گا تو کیا ہوگا. نہیں، یہ کام ضروری ہے، کرنا ہے، اس کا بینیفٹ ریوارڈ کیا ہے، اس کی امید نہیں رکھنا. اس کی امید رکھو گے کچھ نہیں ملے گا، یہ تجربہ بتا رہا ہوں میں. اور صرف ڈٹے رہو گے کہ ختم نبوت کی پاسداری ایمان ہے، قرآن کوئی میں حافظ بنوں گا، قرآن میرے سینے میں محفوظ ہوگا اور اللہ کا کلام محفوظ ہوگا، یہی تو دین محفوظ ہوگا، میرا کام ہی یہی ہے. آپ صرف اس کو سوچیے، آپ کو خبر نہیں لگے گی کہ اللہ آپ کو آسمان تک اٹھا دے گا. دنیا سمیٹ کر آپ کے پاؤں میں آ جائے گی. نفع کی نیت نہیں رکھنا، اجر کی نیت نہیں رکھنا، بلکہ ڈیوٹی میں غلام ہوں، میرا کام ہی ہے، میں خادم ہوں، میرا کام ہی یہی ہے. اور اللہ رب العالمین رسوا کبھی نہیں کرے گا. امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک قول میں پیش کر کے بات سمیٹتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں 16 سال کا تھا اور اپنے ابو کے ساتھ حج کرنے گیا. سرکار امام اعظم کہتے ہیں. اور جب میں مسجد حرام شریف کے اندر پہنچا تو مسجد نبوی شریف میں اور مسجد حرام میں، مکہ شریف میں کچھ لوگ طواف کر رہے تھے، اور ایک سائڈ پر ایک نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے تھے اور ان کے گرد بہت بڑا حلقہ تھا. میں نے اپنے ابا جان حضرت ثابت سے پوچھا کہ ابا جان یہ کون ہے؟ کہنے کہ بیٹے نعمان، تو حضرت امام اعظم کا نام کیا تھا؟ نعمان بن ثابت. کہنے کہ نعمان تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ کہنے کہ نہیں. کہ یہ رسول اللہ کے صحابی حضرت عبداللہ بن حارث ہیں. ہمارے امام صاحب نے کئی صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. کہتے ہیں کہ پھر میں مسجد حرام شریف میں آیا اور میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، اور اس وقت حضرت سیدنا عبداللہ بن حارث کی زبان سے میں نے یہ جملے سنے، اور وہ کہہ رہے تھے سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تفقہ فی دین اللہ، من تفقہ فی دین اللہ، جو دین کا فقہ اور جن دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے. فرما میں نے سرکار صادق المصدوق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. صحابی کہتے ہیں کہ حضور فرما رہے تھے کہ من تفقہ فی دین اللہ، کہ جو دین کو حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے کفاہ اللہ مہمہ، اللہ اس کی ساری مشکلوں کو حل کرنے کے لیے خود آگے آ جاتا ہے. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. یہ میرے اور آپ کے آقا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خانہ خدا کے اندر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حارث الزبیدی سے رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت سنی ہے. تو میرے بچوں، ادارے کی قدر کرو، اپنی تعلیم کی قدر کرو، اپنی عمر کی قدر کرو. بات کا خلاصہ ایک جملے میں پھر کہوں، آپ نے کل کی نہیں سوچنی، آپ نے کل کی، آپ کو جو استاد نے نصاب دے دیا ہے بس آپ کا کام ہے یہی، آپ کا بینیفٹ یہی ہے کہ آپ نے اس چیز کو پڑھنا ہے. اور مستقبل کا اگر خیال آ جائے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 3 دفعہ لا حول پورا پڑھنا ہے اور بائیں طرف تھوکنا ہے. اس لیے کہ شیطان کا وہ خیال ہے. رسول اللہ کا وعدہ سچا ہے، شیطان جھوٹا ہے. رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو دین کی طرف لگ جاتا ہے اللہ رب العالمین اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان نہیں ہوتا. ادارے سے محبت کیجیے،
یہ ادارہ جنت کا باغ ہے، حضور نے فرمایا ریاض الجنہ، جہاں قرآن و سنت پڑھائے جاتے ہیں۔ اور اس ادارے کے اپنے اساتذہ کا ادب کیجیے، علم جو ہے وہ اساتذہ کے ادب میں ہے، اور بزرگوں کی منقبت، غوث اعظم کی منقبت، سرکار غریب نواز کی منقبت، بزرگوں کی منقبت پڑھیے، اس سے شرح صدر ہوتا ہے، کیونکہ بڑوں کی تعریف کرنا یہ علم ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا یہ علم ہے، مال پر نظر نہ رکھنا یہ علم ہے، جس میں یہ تین چیزیں صلاحیت آ گئی کہ وہ بڑوں کا ادب کرتا ہو، چھوٹوں پر مہربانی کرتا ہو، اور دین کو مال کے آگے نہ پیش کرتا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس وقت بندہ عالم بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ادارہ فیضان مصطفیٰ کو ترقی عطا فرمائے، اور اس ادارے کے جتنے مخلص معاون ہیں اللہ ان کو دونوں جہانوں کی نعمت عطا فرمائے۔ جو ہمارے بھائی مجاہد اہل سنت، محسن اہل سنت حضرت علامہ منصور رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ پر اعتماد کر کے ان کے دست و بازو بن کر ان اداروں کے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ میرے ان بھائیوں کو کہ جو حضرت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور دین کے مسئلے میں شامل ہو جاتے ہیں، تعمیرات میں، طلباء کی خوراک کے لیے، مدرسین کے اجارے کے لیے، اللہ رب العالمین ان تمام مخیر حضرات کو دونوں جہانوں کی خوشیاں، اپنے بچوں کی خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جل والا اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو بے بہا برکت عطا فرمائے۔ حضرت علامہ منصور رضا صاحب کو اللہ کامل صحت دے، اور اس ادارے میں یہ فقیر حاضر ہوا ہے، اللہ اس جد و جہد اور اس سعی کو میرے لیے توشہ آخرت کرے، اور تمام اساتذہ جو موجود ہیں اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ یہ چند کلمات میرے اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ اور سرکار کی توجہات ہماری طرف ہوں، اس کا ذریعہ اللہ رب العالمین بنائے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا يشبع، ومن دعوت لا يستجاب لها یا رب العالمین۔ مولا ایسا علم نہ دے جس میں نفع نہ ہو، ایسا دل نہ دے جس میں تیرا خوف نہ ہو، ایسی خواہش نہ دے جو کبھی مکمل نہ ہو، ایسی دعا نہ دے جو کبھی مستجاب نہ ہو۔ مولا کریم ان تمام خواہشات نیک اپنے حبیب کے صدقے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ اللہم آت النفس تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها یا رب العالمین۔ اے اللہ مجھے پرہیزگاری عطا فرما، یا اللہ میرے باطن کو پاک کر دے، بری خواہشات شیطان کے وسوسوں سے میرے سینے کو پاک کر دے، میرے ذہنوں کو پاک کر دے۔ یقیناً تو شیطان کے شر سے بچانے والا اور بندے کو پاکیزگی دینے والا ہے۔ مولا ادارہ فیضان مصطفیٰ کو ترقی عطا فرما، اس میں پڑھنے والے طلباء کو علم نافع دے، تیرے دین متین کا کامل مجاہد بنا، قرآن و سنت پر عامل، جو پڑھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جھوٹ، غیبت، بدکاری، ہر برے خیال، ہر بری بات کو بولنے سوچنے سے اللہ محفوظ فرما۔ ہر حال میں سچ بولنا، عفت و پارسائی کو اختیار کرنا، امانت و تواضع و حیا، اور ہر حال میں کہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز تیرے علم اور مشاہدے سے باہر نہیں۔ مولا کریم تیری ذات کا کامل مراقبہ، اور تیری عطا سے تیرے محبوب کریم اپنے گنبد میں رہ کر اپنے ہر امتی کو دیکھتے ہیں کہ وہ تنہائی میں کیا کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ مولا ہمیں تنہائی کا تقوی عطا فرما، تنہائی میں تیرا خوف عطا فرما، تنہائی میں تیرے محبوب کی کامل محبت عطا فرما۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ایمان اسی کے پاس ہے جسے تنہائی میں تقوی ملا ہو، جسے تنہائی میں تقوی نہ ملا اسے ایمان کی لذت ہی نہ آئی۔ مولا کریم مرنے سے پہلے ہمیں ظاہر باطن و متقی بنا دے۔ جو اساتذہ کرام یہاں موجود ہیں مولا کریم انہیں لمبی عمر، اپنے اہل و عیال کی برکات، ذرائع مسخر فرما، انہیں حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شر سے، ظالموں کے ظلم سے، منافقوں کے نفاق سے، اور بد مذہبوں کی چیرہ دستی سے محفوظ فرما۔ مجاہد اہل سنت، محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا منصور رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کو صحت دے، سلامتی دے۔ قرآن کریم جو کام تو نے ان سے لیا ہے ان استقامت کے ساتھ اور ان کے فیض کو فیض عام فرما دے، اور ہمیں مولا کریم آخری سانس تک تیرے اور تیرے حبیب سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے، واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا،
عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپیش محشر میں، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے یسوع، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارس پہ لٹاتے ہیں ستارے یسوع۔ مولا کریم حضرت غوث اعظم تمام اولیاء 4 یار 5 تن پاک کی کامل اتباع عطا فرما، مذہب مہذب اہل سنت مسلک امام احمد رضا کا ہمیں پابند فرما، اکابر اہل سنت کی تعلیم کا پابند فرما، سواد اعظم کی کامل اتباع عطا فرما، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔